کوئی لاکھ مٹانا چاہے قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے، آیات قرآنیہ کو، قرآن کے نسخوں کو یہ اکٹھا رکھ کر کے اور اسے نظر آتش کرنا چاہے، تب بھی کامیاب نہ ہوگا، اس لیے کہ مدرسوں کے کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن سینہ تان کر کے کھڑے ہو جائیں گے، الحمدللہ سے لے کر کے والناس کی سین سے اسے سنا دیں گے۔ تو قرآن وہ آساسی کتاب ہے کہ جس جیسی کوئی کتاب نہیں، کوئی لاکھ مٹانا چاہے قرآن میں نہیں سکتا ہے۔ قرآن مقدس و آفاقی پیغام ہے، وہ آفاقی کتاب ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے بچے جو حفاظ کرام ہیں، وہ سینہ تان کر کے کھڑے ہو کر کے قرآن کی آیتوں کو سناتے دکھائی پڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر میں اتار دیتا کسی پہاڑ پہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی کا کرم ہے، نبی کی عطا ہے، ان کے کرم کی وجہ سے، عطا کی وجہ سے کسی کا سینہ چکنا چور نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرات، جو ہمارے مدارس میں ان مدرسوں سے حفاظ کرام، قرائے فقام، علماء زمانہ اور ایسے ایسے عالم، ایسے ایسے علامہ، آپ غور کرو کہ اسی مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک بچہ جسے دنیا علامہ شہید کافی مراد آبادی کہتی ہے، مراد آباد کا وہ چوراہا ہم نے دیکھا ہے جس نے علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پہ تن کے گوروں نے، من کے کالوں نے پھانسی دی تھی۔ علامہ کافی مراد آبادی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شاعری کے بادشاہ ہیں، میں ان کا وزیر ہوں۔ علامہ کافی مراد آبادی جب ان کو انگریزوں نے پھانسی دینا چاہا تھا، ہندوستان میں قانون آج بھی ہے، پھانسی سے پہلے پوچھا جاتا ہے آخری خواہش ہو بتاؤ، آخری تمنا ہو بتاؤ۔ ایک چٹرجی نام کے آدمی سے پوچھا گیا تھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تھا اپنی ماں کو میں محبت کا خط لکھنا چاہتا ہوں، اپنے بیگم کو لو لیٹر لکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات علامہ کافی مراد آبادی سے پوچھا گیا آخری تمنا کیا ہے؟ کافی مراد آبادی نے کہا تھا آخری تمنا میری یہ ہے ایک ہاتھ میں کاغذ دے دیا جائے، ایک ہاتھ میں قلم دے دیا جائے۔ علامہ کافی مراد آبادی کے ہاتھ میں کاغذ ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے۔ ایسے عالم میں چند منٹوں کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جانے والے ہیں، پھانسی ہونے والی ہے۔ حضرات ہم لوگوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ جائے گا، کاغذ اڑ جائے گا، لیکن قربان جاؤ سوچ رہے تھے انگریز تل کے گورے من کے کالے، یہ بھی وہی کرے گا جو پہلے کے لوگوں نے کیا ہے۔ بیوی کے لیے کوئی پیغام دے گا، بچوں کو کوئی نصیحت کرے گا، دوستوں کو کوئی پیغام دے گا، لیکن علامہ کافی مراد آبادی نے یہی کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور حضرات قرآن مقدس ایسا لافانی، ایسا آفاقی پیغام ہے، پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر الحمدللہ آج حفاظ کرام آپ کو مل جائیں گے، قرآن فقام آپ کو مل جائیں گے۔ انہی کی برکتوں سے آج
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फायदा पहुंच रहा है। ये जलसा जो किया गया, इस जलसे का मकसद यही है हमारे बच्चों के अंदर तालीम पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर इल्म पैदा हो, हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने का तरीका पैदा हो। लोग कहते हैं मोहम्मद कमाल अख्तर बच्चों को कहाँ पढ़ाए, इसलिए कि पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हमने कहा पढ़ाई जरूर होती है, और कुछ ये सोचते हैं 4,000 5,000 तनख्वाह मिलेगी, क्या खुद खाएगा, क्या अपनी बीवी को देगा, क्या बच्चों पे खर्च करेगा। एक छोटा सा बच्चा जो मदरसे से पढ़ के फारिग हुआ था, उससे मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। बच्चे का नाम अबू यूसुफ है, बहुत ज्यादा गरीब है। अम्मा चरखा चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ चुके हैं। अम्मा ने समझाया मेरे लाल चलो तुमको कोई नौकरी दिलवा दो। एक धोबी के यहाँ ले जाती है, धोबी से कहते मेरे लाल को नौकर रख लो। धोबी ने कहा ठीक है। एक दिन आते रहे जाते रहे 2-3 दिन, लेकिन 2-3 दिन के बाद तबीयत नहीं लग रही है। आ रहे थे, मस्जिद का अजीम शान दरवाजा खुला था, जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद में दाखिल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, इसमें कौन सा नुक्ता है। अरे बाल तो ऐसे ढीठे हैं, सर फिरे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं तो मस्जिद हफ्ता नहीं जाता, हफ्ते में एक बार जाता। लेकिन छोटा सा बच्चा मस्जिद में दाखिल हो गया। एक पढ़ाने वाला बूढ़ा शख्स पढ़ा रहा है और बाकिया सब पढ़ रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, खड़े खड़े बातों को सुनता रहा और उसके बाद बैठ गया। अब रोजाना आदत पड़ गई, बजाय धोबी के घर जाने के अब यूसुफ घर से निकलते सीधे मस्जिद में पहुंचते। आते जाते का महीना हो गया। समझा दिया था कि बेटा मेहनत से काम करना। कहा अम्मा ने बच्चे बताओ कुछ मिला कि नहीं, का अम्मा जान कुछ न मिला। कहा मेहनत से काम करो, धोबी पैसा देगा। ये समझाया। उसके बाद चला गया, लौटा। सोचा मेरा बच्चा जाता कहाँ है, लाओ चल करके देखे। बच्चा यूसुफ आगे आगे जा रहा है, अम्मा पीछे पीछे जा रही है। बच्चा रुक जाता, अम्मा रुक जाती, बच्चा चलने लगता, अम्मा चलने लगते। इतने में क्या देखा, वो बच्चा जा करके मस्जिद में दाखिल हो गया है और एक बूढ़ा आदमी पढ़ा रहा है, सब पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा भी उसी में है। उन्होंने पहचान लिया, कहा अबू हनीफा तुमने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मैंने धोबी का नौकर बनाया था, कुछ पैसे मिला करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा वही दर्स दे रहे थे, कहते हैं बड़ी भी परेशान ना हो, ये बेटा तुम्हारा पढ़ेगा, पढ़ करके जमाने का इमाम बनेगा और बादाम का हलवा जहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे खाते हैं, तेरा बेटा खाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझाने के बाद घर ले आई। कहा बेटा धोबी के यहाँ जाओ, पैसा मिलेगा, इस बूढ़े की दरसगाह में न जाओ। लेकिन वो आदत के मुताबिक आते जाते रहे। एक महीना जब गुजर गया, चलने लगे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दीनार की थैली हवाले कर दी, ले जाओ अपनी अम्मा को दे देना। अम्मा ने कहा बेटा कुछ मिला? कहा अम्मा ये लो। कहा बेटा मैंने पहले ही दिन बताया मेहनत से काम करना, ये देखो अब जिम्मेदारी आसानी के साथ चलेगी। अब यूसुफ कहते अम्मा ये जो दीनार की थैली है ये धोबी ने नहीं दिए हैं। कहा बेटा किसी का उठा तो नहीं लाए, कहीं गिरा हुआ तो नहीं मिल गया, किसी दूसरे का तो नहीं ले आए? कहा नहीं नहीं अम्मा, ये मेरे उसी उस्ताद ने दिए हैं जिनको दुआ इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है। अम्मा कहती है मेरे लाल अब धोबी के यहाँ ना जाओ, अब रोजाना इमाम आज़म की दरसगाह में जाते रहो, आते रहे जाते रहे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शाकिर रशीद को इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया कि ज़माने का इमाम बना दिया। और जब इमाम आज़म का इंतकाल हो गया, जिस जगह बैठ करके इमाम आज़म दर्स हदीस देते थे, दर्स कुरान देते थे, वहीं बैठ करके इमाम यूसुफ दर्स हदीस और कुरान दे देते। पूरी दुनिया में शोहरा हो गया अबू यूसुफ अबू यूसुफ अबू यूसुफ।
جیسے آج پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اور حضرات. اسی لیے کبھی کبھی میں شعر پڑھا کرتا ہوں، حسد جتنا بھی کرتے ہیں مخالف اعلیٰ حضرت سے، حسد جتنا بھی کرتے ہیں مخالف اعلیٰ حضرت سے، حسد جتنا بھی کرتے ہیں مخالف اعلیٰ حضرت سے. امام احمد رضا کی اور شہرت ہوتے رہتے ہیں. امام اعظم کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ بیٹھ کے درس دینے لگے کون؟ امام ابو یوسف. اور اتنا ہی نہیں، وہ زمانے کے سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے، چیف جسٹس مقرر ہوئے، قاضی القضات مقرر ہوئے. اسی زمانے میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ آ گیا. ہارون رشید کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے اپنی بیگم سے کہہ دیا ہماری مائیں بہنیں بھی پردے کے ساتھ سن رہی ہیں، وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیے. کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب پریشان آپ ہوتے ہیں، مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں. مسئلہ بڑا پیچیدہ آ گیا. حضرات جیسے آج کل کبھی کبھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، ہارون رشید نے اپنی بیگم سے کہہ دیا، کیا کہا؟ آج کی رات اگر تو نے میری حکومت میں گزارا، میری رعیت میں گزارا، میرے سرحد و سیما میں گزارا، صبح ہوتے ہی 3 طلاق. ہارون نے کہہ دیا، کہنے کے بعد پریشان ہو گیا، صبح ہوگی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. حضرات جیسے آج کا مزاج ہے، آدمی گیا مارکیٹ میں آیا، دوپہر کی شدت کی بیگم سے پانی مانگا، پانی بجائے فریج کا دینے کے سادہ پانی دے دیا اور غصے میں آیا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں تو طلاق دے دیا کرتے ہیں، اور ایک دو نہیں کئی دے دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی درسگاہ میں بیٹھے تھے. ایک بڑے میاں آگے 60-65 سال کی ان کی عمر تھے. السلام علیکم. حضرت نے کہا وعلیکم السلام. کہتے سب خیریت ہے؟ بولے حضرت خیریت ہوتی تو آتے کا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بیوی کو طلاق دے دیا. ہم لوگ بہران یا اللہ اس عمر میں طلاق لے کے بیٹھے ہیں. حضرت نے کہا کتنی بار دیا؟ کہا یاد نہیں آ رہا ہے. انہوں نے میٹھا پیش کیا، میٹھا کھایا، پانی پیا. کہا حضرت تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا مسئلہ تھوڑے سے نہیں، پورا یاد کر کے بتاؤ تو بتایا جائے گا. بولے حضرت صرف 5 طلاق ہم نے دیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 بہت تھوڑا ہے. نہیں، یاد رکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. طلاق رجعی 2 مرتبہ تک ہے. اور یاد رکھو دنیا میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی کام ہے وہ طلاق ہے. لہذا بیویوں کو طلاق نہ دیا کرو. اگر کبھی وہ کہہ دے اصل کے ہو تو دے دو، کہو اصل کا ہو اس لیے طلاق نہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے